إن الله محمد رسول الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف مرة بعدد كل ذرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك سيد الخلق كلهم محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من عبده ومن عبده. سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت، عظمت، شرافت، کرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے عطا فرمائی. پھر نماز جمعہ ادا کرنے کی رب نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کی عطا فرما. اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے. اللہ ہم اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے. اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، عشق اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان. ابھی میرے بھائی دوست محمد صاحب، حاجی دوست محمد صاحب سرکاری ہوئے زکریا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر بات کرنی ہے. پہلے مجھے بات کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت کو اس موضوع پر بات کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ دل میں ذہن میں ڈال دے میں کروں گا اللہ قبول فرما دے اور پھر عمل کی توفیق عطا. سب سے پہلے ایک حدیث مبارک ہے اس نسبت سے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، ہر جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت بنا کر نبی کی اس رحمت پر تمام جہانوں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ. کتنی صدیاں گزر گئی یا رسول اللہ؟ صدیوں کا علم نہیں، 1000 سال گزر گئے. اندازہ بتلا دیتا ہوں، اندازہ. توجہ سے یہ حدیث مبارک ہے. اب آپ صحیح آ رہا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا رسول اللہ اندازہ بتلا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اندازہ بتاؤ. بڑی عجیب حدیث ہے اور آپ بھی شاید پہلی مرتبہ سنیں گے. ہمارے استاد محترم علی صاحب صاحب کے بھائی میرے کو نام بولا
شہزادہ فرمایا اندازہ بتا دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ یہ کہ ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمایا، زمین نہیں بچھائی تھی، ابھی پہاڑ نہیں بٹھائے تھے، سمندر نہیں چلے تھے، دریا نہیں بھرے تھے، چاند سورج نہیں بنائے تھے، حضرت آدم پیدا نہیں بن رہے تھے۔ ان بچوں کو خاموش کریں یا ان کو پیر دے، پیر دے، پیر دے، پیر نکال دیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، علیحدہ علیحدہ کر دیں، علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ یہ باتیں کریں گے نہیں پھر علیحدہ کر دیں۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاید حدیث پہلی مرتبہ ایک ستارہ آیا کرتا تھا، ستارہ، آسمان نہیں کھلا ہوا، زمین نہیں بچھا ہوا، ستارہ آیا کرتا تھا، ستارہ کچھ وقت کے لیے چمکتا، انتہائی چمکتا، پھر فوراً غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر آتا، پھر چمکتا، کچھ وقت کے لیے چمکتا، پھر وہ بھی غائب ہوتا، پھر 70,000 سال کے بعد آتا، چمکتا، پھر غائب ہوتا، پھر 70,000 سال کے بعد۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبرائیل امین فرمایا اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، جو 70,000 سال کے بعد آیا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر جہانوں کے لیے، ابھی تو جہان نہیں بنے تھے، اللہ کے نبی کے نبوت کے ستارہ پیدا ہوا۔ کتنی مدت، کتنے ہزار سال، اللہ کروڑوں سالوں کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ بھی روتے تھے، اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، میں تیرا شکر ادا کرتا، کاش اللہ تو اپنے نبی محمد رسول اللہ کا مجھے امتی بنا دیتا۔ اس پر ایک بات اور یاد آئی، توجہ رکھنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی شاید پہلی مرتبہ بڑے کام کی بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن نبی تھے نا، نبی تھے، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ہر نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر، کیا حکمت تھی اللہ کی۔ ابھی نبوت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا، صدیق اکبر تجارت کی غرض سے شام گئے، وہاں ایک خواب دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہاں یہود و نصارہ کا کوئی بڑا عالم ہو، جو عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، عابد بھی ہو، عارف بھی ہو، عاشق بھی ہو، عاجز بھی ہو، اللہ والا ہو، اس کا مجھے پتہ دے دو، میں نے خواب کی تعبیر کی۔ کسی نے کہا کہ شام کی فلاں بستی کے اندر ایک یہودی عالم ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اس وقت کی مذہب سچا تھا، اس وقت کی مذہب سچا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد سب پتہ ہوا،
فتح آخری نبی خاتم النبی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وہاں تشریف لے گئے اس عالم کے پاس. جو بھی اس نے صدیق رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہے. کیسے آئے؟ تمہیں خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا. تو بیٹھ گیا. جو ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے خواب بیان کرنے لگے تو جس کیفیت میں وہ پہلے بیٹھا تھا یوں کر خواب جب سنا تو یوں قریب ہوتا گیا صدیق، یہاں تک کہ گھٹنے صدیق اکبر کے گھٹنوں کے ساتھ ملا. خواب سنتے سنتے آنکھوں میں آنسو گیا. پوچھنے لگے من این جئت، کہاں سے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب دے فرماتے من مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں. جو ہی یہ بات ہوئی صدیق کے ہاتھوں کو یوں پکڑ لیا اپنے ہاتھوں کے اندر. کیف جئت، کس لیے آئے ہو؟ یہ فرمایا تجارت کی غرض سے آیا ہوں. بس یہ بات سنی پھر آنکھوں میں آنسو جاری. من ای قبیلہ، بتاؤ تو صحیح کون سا قبیلہ ہے آپ کا؟ صدیق اکبر فرمانے لگے من قریش، قریشی ہوں، قریشی ہوں. جو ہی یہ بات سنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماتھے کو بوسہ دے کر رو کر کہتا ہے کیا نام؟ میں نے کہا ابو بکر. فرمایا تیرا نام تو ابو بکر ہے لیکن آسمانوں پر تیرا نام صدیق ہے. سبحان اللہ. ابو بکر ایک نبی آئیں گے، نبی آخر زمان آئیں گے، نبی آخر زمان آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، شفیع المذنبین آئیں گے، رحمت للعالمین آئیں گے. سن ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے والا تو ہوگا، جہاد پر بیعت کرنے والا تو ہوگا، تو ہوگا. ہاں ابو بکر آگے سن، وہ نبی ہجرت فرمائیں گے، مکہ چھوڑ جائیں گے، ہجرت کا ساتھی بھی تو ہوگا. اللہ غار کا رفیق بھی تو ہوگا. ابو بکر سن، مدار کا رفیق بھی تو ہوگا. اللہ پھر روتے ہوئے صدیق فرماتے ہیں میں حیران بیٹھا ہوں. پھر میرے ماتھے کو بوسہ دے کر کہتا ہے کہ ابو بکر سن، واللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے پہلا خلیفہ بھی تو ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کی قسم یہ خواب میں نے پھر کسی کو نہیں بتایا سوائے اس یہودی کے جو عالم تھے. یہ جو مباحر عالم تھے، اللہ والے تھے، کسی کو یہ خواب بھی نہیں بتایا، تعبیر بھی نہیں بتلائی. میں خاموش ہو کر جب اٹھنے لگا مجھے کہا جب تک میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے اس وقت تک نہیں جاؤ. مجھے کھانا بھی کھلایا. جب مجھے روانہ کرنے لگے میں سواری پر بیٹھنے لگا، وہ کھڑا رہا، تکتا رہا. صدیق اکبر فرماتے میں مڑ مڑ کر دیکھتا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتا. فرمایا میں مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا. مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا.
میں تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جاتے ہی میں نے یہ لفظ کہا، یا صاحبی، او میرے دوست اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ قرآن میں بھی یقول لصاحبہ لا تحزن تھا، یا صاحبی میرے دوست، ای الدلیل عندکم، کون سی دلیل ہے آپ نے نبوت کا اعلان جو فرمایا، دلیل تو مجھے بتا دو۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے، صدیق فرماتے اللہ کی قسم مجھے اس وقت خواب بھی دیکھنے نہیں تھا، کسی کو میں نے خواب نہیں بتلایا۔ اللہ کے نبی جو ہی یہ میری بات سنتے، ای الدلیل عندکم، کون سی دلیل ہے تمہارے آپ کے پاس کہ آپ نبوت کا اعلان فرما رہے تھے؟ اللہ کے نبی مسکرا دیتے، مسکرا کے فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق اور رفیق میرا ذات کا اللہ۔ کون؟ او ابو بکر، انت رأیت الرؤیا فی الشام، شام کے اندر تم نے خواب دیکھا تھا، پھر تعبیر تم نے اس یہودی عالم سے پوچھی تھی، وہی تعبیر تمہیں کی اللہ۔ صدیق کی چیخ نکلی، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، واللہ میں نے یہ خواب کسی کو بیان نہیں کیا، واقعی آپ نبی ہیں کہ اللہ نے آپ پر وحی فرما دی، یہی وہ صدیق ہے جس نے خواب دیکھا تھا۔ او مسلمان، اسی نبی کی امتیاں مجھے آج نبی کا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت، نمی، جان، اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، کہنا کہنا، کھانا پینا اس نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ کم سے کم اپنی صورت سیرت تو ضرور بنا لیں، کوئی علم نہیں موت ہے، ہر طرف یہ خبر سن رہے، فلاں فوت ہوا، فلاں فوت ہوا، فلاں فوت، ہر روز جنازے بڑھا رکھے ہیں۔ اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ خاتمہ کمالوں کی ایمان پہ فرماتے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے علاقے تجارت کی رفتیں تشریف لے گئے، ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا میں جس قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے گیا ہوں، قافلے سے میں گم ہو، بہت تلاش کیا، قافلہ مل گئے لیکن قافلہ نہیں، پریشان حال ہوں، بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ بیت المقدس کی پیچھے والی جو دیوار تھی، دوپہر کا وقت ہے، میں وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کوئی آئے گا پوچھوں گا، کوئی قافلہ تو نہیں گزرا جاتا، سامان بھی اس کے اندر، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اندر، سواری بھی بیٹھے، ایک شخص آ گیا، جو قریب آیا یوں تک ہے سیدنا عمر کو تکنے کے بعد فوراً هل انت عمر، وہ کہنے لگا کیا آپ عمر ہیں، آپ کا نام عمر ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نام انا عمر، فوراً کھڑے ہو گئے، یہ اس لیے میرا نام لے رکھا ہے، قافلے والوں نے میرا نام دیا ہوگا، میرا پوچھا ہوگا، اس لیے اس کو میرا نام یاد آ گیا۔ نام انا عمر، میں عمر ہوں، کیا قافلے والے میرا پوچھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگا مجھے قافلے کا علم نہیں تھا، کون سا قافلہ؟ هل
انت ابن الخطاب، یہ بتاؤ تم خطاب کے لڑکے ہو بیٹے ہو؟ فرمایا نعم انا ابن الخطاب، انت من الحجاز، حجازی ہو، مکی ہو، مکی ہو؟ فرمایا نعم مکی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے پوچھا تو نے مجھے کیسے پہچانا، کیوں میرا نام لے رہے ہو؟ کہنے لگا تھوڑا خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو، چلو میرے گھر چلو، میرے ساتھ کھانا تناول کر لو۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں تیرا کھانا، تیری دعوت یہ دے کہ مجھے قافلے تک کہیں پہنچا دے۔ کہا میں ضرور پہنچاؤں گا، اس علاقے کا بڑا زمیندار ہوں، نمبردار ہوں، جمعدار، بہترین قسم کی سواریاں میرے پاس ہیں، ضرور پہنچا دوں، لیکن شرط یہ کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ سیدنا عمر بار بار فرمانے لگے تیری دعوت یہی ہے، مجھے پہنچا۔ کہا نہیں، جب تک سر پوری نہیں ہوگی گھر لے کر دیا، بچوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، اہل محلہ، ہاذا عمر، ہاذا عمر، ہاذا عمر، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر۔ سیدنا عمر میں حیران کیا کہہ رہا، بھول رہا ہے کیا؟ بہترین کھانا لگایا، کھانا لگانے کے بعد چمڑے کا ٹکڑا لے کر آیا، قلم دوات بھی لے کر آیا۔ عمر یہاں لکھ دے یہاں، جب میں اس علاقے کا بادشاہ بنوں گا تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ میری زمین بہت زیادہ زمیندار بڑا زمیندار، یہاں لکھ دے۔ ہر بادشاہ ٹیکس لگاتا رہا، آپ لکھ دے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے اللہ کا بندہ تو بول رہا، میں اونٹ چلاتا ہوں، اونٹ چراوا، اور یہ بھی آپ دل میں ہو کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی، ہر نبی نے بکریاں، یہ آپ دل میں ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے بچپن میں بہت بکریاں چرائی، جوانی میں بھی بکریاں جب آتی تھی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ نبوت میں بھی میں ایک مرتبہ والد صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بکریوں کا ڈر ڈال رہا، والد صاحب نے اس آگے سے چھپکی لے لی، چھوٹی لے لی اور بکری ہوئیوں کا لگی۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہر نبی کی سنت ہے بکریاں چرانا، میں بھی سنت پر عمل کرتا ہوں، کوئی سنت نبی کی رہنا چاہیے۔ میں چراوا ہوں بھائی، اور میں دوپہر کے وقت اونٹ چلاتے چلاتے جب تھک جاتا ہوں، کہیں بیٹھتا ہوں تو ابا آ کر میرے منہ پر تماچے مارتے، اٹھ کام کر۔ میں کام کرنے کی اٹھتا ہوں، تو مجھے کہتے جب بادشاہ بنے گا، کہاں میں چراوا ہوں، کہاں بادشاہ تھا؟ لکھ دے ہوگا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار دوپہر کے وقت سیدنا عمر مدینہ نبوی سے باہر تشریف لے جاتے، جنگل میں بیٹھ کر اپنے گریبان کو یوں پکڑ یا عمر، عمر اس وقت کو یاد کر، اس وقت کو یاد کر جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تجھے پیاس لگتی تھی، اپنے ساتھیوں کو جو چراتے ہوتے ان کے پاس پانی ہوتا، تو ان سے پانی مانگتا، وہ انکار کر دیتے، تجھے پانی پینے کو نہ دیتے۔ عمر کو وقت بھی یاد کر، آج تو خط لکھتا ہے تیرے خط پر دریا چل پڑتے۔ عمر اس وقت کو یاد تو کر، آج تیری یہ حالت ہے کہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے، تو اپنا آسا مارتا ہے، زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تیری چادر جاتی ہے، تیری چادر کی ڈر سے آگ پیچھے چلی جاتی ہے، مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر تو آواز لگاتا ہے، ہوا یا نہریں تیری آواز کو ایران تک پہنچاتی ہے۔ عمر کیا یہ تیرا کمال ہے؟ تیرا کمال؟ فرمایا نہیں نہیں، تیرا کمال نہیں، تیرے نبی محمد رسول اللہ
کمال ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں مجبور ہوں کر لکھ دیا میں اسی نے اس کو لپیٹ کر چھوٹی صندوق میں ڈالا، پھر بڑی صندوق تالا لگایا، عمر اپنی بات پر پکا رہے، سواری لے کر آیا، آگے خود بیٹھا میں پیچھے بیٹھا، سواری چلتی نہیں، حیران کھڑا کہ یہ تو وفادار گھوڑا سواری میری ہے، کیوں نہیں چلتی؟ فوراً دل میں خیال، ہاں اس لیے نہیں چلتی، عمر پیچھے بیٹھا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں انہوں نے کہا آگے بیٹھو، میں نے کہا کیسی بات کر رہی ہوں، میں تو مسافر ہوں اس علاقے کو جانتا بھی نہیں، فرمایا بیٹھو، میں آگے بیٹھا، اب وہ پیچھے بیٹھا، سواری توڑ پڑی یہاں تک سیدھی وہاں پہنچی جگہ میرا قافلہ جا رہا تھا، پورے راستے میں مجھے جوڑ کر کہتا عمر اپنی بات پر پکا رہنا، عمر اپنی بات پر پکا رہنا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں ان سے کہہ دیتا ہاں ہاں، جب قافلے میں پہنچ گئے یہی قافلہ، میں نے کہا یہی قافلہ، میں اترا، مجھے بوسہ بھی دیا، سر پہ رو کر کہتے عمر خیال کرنا، رو گرا تھا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے دل پر بات لگی، کوئی بات ضرور ہونے والی۔ بہرحال میں مکہ مکرمہ پہنچا، مدت کے بعد اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، میں مخالف تھا، تلوار لے کے جا رہا تھا، راستے میں بھیڑ کا قرآن سن کر قرآن نے دل پر اثر کر دیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے، شوق سے سننے والے، غور سے سننے والے، توجہ کرنے والے جب سنتے ہیں ان کے ایمان تازے ہو جایا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھوں جاری ہو جاتی ہو۔ آج ہم نے من گھڑت قصے سن کر آنکھوں سے آنسو بہے، ناول پڑھ کر آنسو بہے، بدنصیب قسم کے گانے سن کر ہم نے آنکھوں بہے، عشق اور مشق کی باتیں، لیکن قرآن پڑھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہو۔ قرآن پڑھ کر آنسو جاری ہوں گے، ابھی وہ آنسو زمین پر گر نہیں، اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، جنت والے فرما دیتے ہیں۔ اللہ قرآن گھر میں پڑھ لیا کرو مسلمانوں، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہی مکان، یہ جگہ آسمان کے ملائکہ کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مکان جس طرح دنیا والے لوگوں کو چوٹی کا چاند آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس مکان، آج لانتیں برس رہی ہیں، ہمارے گھروں میں نماز نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، کلمے کا ذکر نہیں، نبی پر درود نہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، تعویذ ہو گئے، جادوگر آ گئے، جنات نہیں مسلمانوں بات یہ ہے، اب اللہ کی نعمتیں تو برسنے لگی ہیں، رحمتیں رک گئی ہیں، قرآن کی تلاوت کر، عبادت کر، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت ضرور برسے گی، ضرور برسے گی۔ شیطان نے ڈیرے لگا دیے، رحمان نے ڈیرے اٹھا دیے۔ میں عرض کر رہا تھا، سیدنا عمر فرماتے ہیں میں ایمان لینے کے لیے جب اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں خاطر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کھول دو، یہ خود عمر آیا نہیں بھیجا دیا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا عمر اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری جواب میں فرماتے ہیں لوگوں، صحابہ مرید
اکبر مراد ہے مراد ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ عمر کے ذریعے سے ایمان کو عزت عطا فرما اسلام کو عزت عطا فرما یوں ہی یہ لفظ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول فکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند فرمایا اللہ اکبر کہہ دو نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے جب عمر پیدا ہوئے آسمان کے ملائکہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر جب شہید ہوئے آسمان کے ملائکہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر جب ایمان لائے اللہ کے نبی در فرش پر نعرہ لگا رہے تھے عرش پر ملائکہ بھی نعرہ لگا رہے تھے ہاں مسلمانوں پہلی امام کعبۃ اللہ میں عمر کی قیادت تھا میں آپ کر رہا تھا ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ پھر اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے صدیق اکبر خلیفہ پھر صدیق اکبر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ جو ہی خلیفہ بنے سیدنا عمر جہاد کے لیے بیت المقدس تشریف لے جا رہے ہیں لمبا واقعہ ہے بیت المقدس جب پہنچے سیدنا عمر اسی دیوار کی ساتھ بیت المقدس کے مسجد کی پیچھے والی دیوار وہیں تیل لگا کر بیٹھے صحابہ سے فرمایا جلدی کرو فیصلہ کریں کون کس کو گورنر بنے تاکہ میں جلدی واپس مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں ابھی تشریف فرما تھے ایک بوڑھا دو آدمیوں کے ساتھ سہارے میں آ رکھا ہے سیدنا عمر فرماتے جو ہی قریب آیا میں نے پہچانا نہیں مجھے کہنے لگا حل انت عمر تو عمر ہے حضرت عمر فرماتے میں ذہن میں سوچ رہا تھا یہ آواز میں نے کبھی سنی تھی ابھی میں سوچ میں تھا کہ فوراً کہہ رہا انت ابن خطاب تو خطاب کا بیٹا ہے فرمایا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کہنے لگا حل انت من الحجاز تو مکی ہے تو میں ابھی بھی سوچ رہا چوتھا سوال اس نے کیا تم قافلے سے جدا ہو چکا تھا قافلے کی تلاش میں یہاں بیٹھا ہوا تھا چیخ نکلی سیدنا عمر رضی اللہ وہ چمڑے کا ٹکڑا جگہ سیدنا عمر نے لکھا جب میں بادشاہ اس علاقے کا بنوں گا امیر بنوں تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں وہ چمڑے کا ٹکڑا جو سامنے کیا سیدنا عمر روتے ہوئے فرماتے ہیں وہ تو زمانہ جاہلیت تھا اب تو زمانہ نبوت ہے نبوت ہے صحابہ پوچھنے لگے امیر المؤمنین بتاؤ تو صحیح کیا بات سیدنا عمر جب بتا دیا فرمایا آپ نے لکھ کر دیا تھا معافی کر دو سیدنا عمر معاف فرماتے ہیں جو ہی وہ بوڑھا سامنے بیٹھا ہے کھڑا ہو گیا کہتے عمر گواہ بن جانا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا عمر کلمہ سنتے ہیں آنکھوں جاری ہیں پھر کہنے لگا عمر جس زمین پر تو نے ٹیکس معاف کیا تھا وہ ساری کی ساری زمین میں مسلمانوں کے لیے وقت کرتا ہوں قبول کرتا ہوں سیدنا عمر فوراً پوچھتے ہیں تو نے مجھے کیسے پہچانا تھا کہنے لگا عمر میں تورات کا عالم ہوں تورات کا عالم ہوں ہماری تورات میں آپ کے نبی محمد رسول اللہ کی ساری نشانیوں کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی نشانیاں کی تورات میں موجود ہیں کہ خاتم النبیین
ان کے بعد صدیق، پہلا خلیفہ عمر، دوسرا تیسرا عثمان، چوتھا علی. اس دیوار کے ساتھ یہاں ٹیک لگا کر دوپہر کے وقت بیٹھ سکتا ہے تو سوائے عمر کے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. پھر رو کر کہنے لگا، آپ نے بھی قرآن میں پڑھا ہوگا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. نبی کے وہ صحابہ جو خلفائے راشدین، جو تابعدار ہیں، نبی کے یار ہیں، ان کی نشانیاں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں. عمر کی کمال میرے اندر نہیں، میں نے تورات میں نشانی تیری پڑھی تھی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کافر تو پہچان لیں خلفائے راشدین ہیں، لیکن مسلمان ہو کر ہم نے لانتے ہوئے گالیاں کرنے، صحابہ پر بکواس کی، ازواج مطہرات نبی کی بنات پر ہم بولتے رہے. سنو، خدا کا وعدہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ہر کتاب میں یہ ملے گا کہ مکھی بھی مکھی میرے نبی کے وجود پر نہیں بیٹھ، کوئی مچھر بھی میرے نبی کے وجود پر نہیں بیٹھ سکا، نہیں بیٹھا. جب اللہ مکھی برداشت نہیں کرتے تو نبی کے وجود پر بیٹھے، نبی کے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کر سکتے؟ کچھ تو حیا کرنا، کچھ تو حیا کر. اللہ کا وعدہ اپنی آخرت خراب برباد نہ کر. ختم نبوت کی جھلکی دیتا ہے اللہ. ابھی کچھ مدت پہلے کون سا چاہیے ختم نبوت کا کرنا. میں نے بہت ساری خیر باتیں کی، اس میں یہ بات بھی آئی ہے سیدہ طاہرہ شاہ جنہوں نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا. ایک مرتبہ رات کے وقت، شہری کا وقت تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، کئی سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹ کر بیٹی، ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ. اللہ، اس نے انداز کو پہچان لیا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز میرے ابا ہے. جلدی دوڑی، جب دروازہ کھولا، شادی کے کپڑے مہنے کچیلے مٹی سے بھرے ہوئے، سر پہ گرد و غبار. شادی حسین اور جمیل تھے، خوبصورت رنگ تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈ شریف والے کہتے رحمۃ اللہ علیہ، جب شادی جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ کہے حضرات فلاں دن لاہور میں ختم نبوت کی تحریک میں جلوس ہے، آپ تشریف لائیے گا. آئیے تشریف لائیے. آپ نے قیادت فرمانی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، شاہ جی جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حسن حسین یاد آیا. شاہ جی فقیر اٹھ بیٹھ کر دعا کر چھوڑ دی. میں ادھر جلوس ہی جنا ہاتھ ملا، اٹھ بیٹھ کے دعا کر. پھر شاہ جی نے فرمایا حضرات آپ تشریف لائیں. پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اٹھ بیٹھ کے فقیر دعا کر. پھر شاہ جی تھے آگے رو پڑے، اے میرے مرشد، اے میرے پیر فقیر، سنے اگر خالی دعاؤں سے کام چلتا تو میرے نبی محمد رسول اللہ مسجد نبی میں بیٹھ کر دعا فرماتے، بدر کے میدانوں کو نہ سجاتے. خالی دعاؤں سے کام ہوتا تو میرا نبی بہت کے اندر دندان شریف نہ کرے. خالی دعاؤں سے کام ہوتا، طیف کے اندر سر پہ میرا نبی پتھر لگاتا، اپنی بیٹیوں کو اپنے سامنے مشرکین کے
خالی دعاؤں سے کام ہوتا. خیبر کے میدانوں میں تشریف نہ لے جاتے, خندق کے میدانوں میں کدھال لے کر زمین نہ کھوتے. خالی دعاؤں سے کام ہوتا تو تبوک کی شدت والی گرمی برداشت نہ کرتے, انہیں کہ اپنے آپ کو زخمی نہ کراتے, صحابہ کے انبار لاشوں کے نہ دیکھتے. یوں ہی پیر میں علی شاہ صاحب نے یہ بات آنکھوں میں آنکھوں آ گئے, یوں چادر کندھے پر رکھی, شادی دیر نہ کر چلے چلے جلدی چلے. شادی جہاں تیرا پسینہ بہے گا, پیر میرا شاہ کے خون کی ندیاں بہا. ختم نبوت کی تحریک کی بات کر رہا. کئی سالوں کے بعد دروازے پر آئے, بیٹی نے دروازہ کھولا. جب صورت دیکھی, حال دیکھا, گردوں غبار کپڑوں پر, سر پر, پاؤں میں گر گئی, رو کر کہتی ابا جی اب تو ہمارے گھر پہ رحم کر دو نا. ابا جی ساری رات روتی ہوں, آپ کے بستر کو دیکھتی ہوں, کب ابا جی آئیں گے. میں خدمت کرنے والی ہوں, اپنی ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتی. امام مسلم رحمۃ اللہ نے جب پڑھنے کے لیے گئے, 14 سال کی عمر تھی. جب واپس گھر گئے, 54 سال کی عمر تھی. 54 سال حدیث پڑھنے کے لیے گئے, قرآن پڑھنے. جو ہی گھر میں پوچھا این امی, میری امی کہاں, این ابی, میرا ابا کہاں. جواب ملا امی بھی قبر میں سو گئی, ابا بھی قبر میں سو گیا. بھائی رو کر کہتا ہے مسلم باپ, آدھی رات کو جب چاند چمکتا, میری امی تیری امی چاند کو دیکھتی, چاند کو دیکھ کر کہتی وہ چاند تم میرے بیٹے مسلم کو دیکھ رہا ہوگا, میں تجھے دیکھ رہی ہوں. وہ چاند میرے بیٹے کو میرا سلام بھی دینا, پیغام بھی دینا, تیری امی تیرا انتظار کر. یہ اللہ کا دین تمہیں مفت میں نہیں ملا, یہ قرآن ہمیں مفت میں نہیں ملا, یہ اسلام مفت میں نہیں ملا. نبی نے مارے کھائی, صحابہ نے مارے کھائی, بلال کو مارا گیا, پیٹا گیا, پتھر رکھ دیے گئے, ریت گرم پر سلایا, خباب کو انگاروں پر لٹایا, حبیب کو تختہ دار پر لٹایا, سمیہ کی اولاد آپ کے چچا کے ٹکڑے ہوئے. صحابہ کی لاشیں خود میں دیکھو تو صحیح مسلمان, آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں, قدر نہیں. ابا جی اب تو ترس کرو, بڑھاپا ہو چکا ہے, کچھ آرام تو کر لو. شاہ جی جواب میں فرمانے لگے, بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہے کہ میں بستر پر ایڑیاں رگڑتے مر جاؤں؟ تم یہ نہیں چاہتی کہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر میں ٹکڑے ہو جاؤں؟ میرے گوشت کے ٹکڑے یہ کتے اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھرتے رہے, مجھے یہ تو منظور ہے, ختم نبوت کا جھنڈا یہاں رکھتا لہراتا رہوں گا ختم نبوت کے جھنڈے جب تک جان میں جان رہتا. صبح کا وقت ہو چکا ہے, بیٹی نے جلدی سے ناشتہ بنایا. نماز کے بعد ناشتہ جو ہی رکھا, پولیس والے گھر میں داخل ہو. جو ہی شادی کی گھر والی نے دیکھا, آواز لگانے لگی, او پولیس والوں اگر آنا بھی تھا آواز لگا کر آتے, ہم تو سید گھرانے کے لیے میں پردہ کر لیتے. شادی سن رہے تھے, فرمائے لگا بی بی آقا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر تیرا پردہ جاتا ہے جائے,
تجھے الف ننگا کر کے یہ کتے ملتان کے بازاروں میں گھسیٹے، یہ تو منظور ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ ضرور لگاتا رہو۔ جب اس نے ہتھکڑی پہنائی، شادی کے رات میں لقمہ روٹی کا پہلا لقمہ تھا، اسی ہتھکڑی لگانے والے کے منہ میں دے دیا، پھر یوں اپنے ہاتھوں کو لہرا کر اللہ تم گواہ بن جانا، اللہ آج تیرے نبی ختم نبوت کی خاطر میں نے زنجیریں پہنی، لوہا پہن لیا، اللہ محشر کے میدان میں اپنے نبی کے ہوتے کو سر پر مجھے جنت کا دیوار ضرور پہنا۔ ہاں مسلمانوں، یہ ختم نبوت کی تحریک معمولی تحریک نہیں، بڑے بڑے خطرات کے بعد جیلوں کے اندر پہنچے، دنیا سے رخصت ہو گئے، علماء سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بنا، فرمایا اللہ کی قسم ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ نے بخش دیا، بخش دیا، بخش دیا۔ قاضی احسان مرشد آبادی رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اطلاع ملی شاکی تمہارا ابا فوت، قاضی صاحب تمہارا ابا فوت ہو چکا ہے۔ قاضی احسان مرشد رحمت اللہ یہاں ڈیرہ میں جب تشریف لائے آتے تھے، نعمانیہ میں والد صاحب چچا صاحب کے پاس، والد سے فرمان لگے، اس طالب علم کو بلایا، تھوڑا سا مالش کر دو، یوں ہی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، ساری پیٹھ سیاہ اور سفید نشان تھے۔ مالک سے پوچھ لگے، قاضی صاحب کی تکلیف ہے، کوئی بیماری؟ پر میں نہیں وہ سراج الدین صاحب، مولانا جب مجھے انگریز سب میں نبوت کے وسیلے سے مارتے تھے تو لوہے کے سلاح کو کھٹ کر کے میری پیٹھ پر مارا، وہی نشان لے کر جا رہا تھا۔ محشر کے میدان میں یہ میرے کباب ہو گئے، زبان پر گرم لوہا سلام لگائی جاتی تھی۔ جب عام بات فرماتے تھے قاضی صاحب، جو چچرا پنا تھا، جب میں ملنے لگا السلام علیکم تو کیا کہنے بیٹا کیا نام ہے، کیا نام اللہ، جو لوگ بیٹھے ہو یہ کیسے رات کو تقریر کرے گا، بول تو سکتا نہیں، رات کو بیان کیسے کرے؟ جب بیان شروع ہوا دنیا حیران کے حیران رہ گئی، بیان ہی میں کہہ دیا تھا، اللہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، دعا مانگی تھی، اللہ یہ لوہے کے سلاخ میری زبان پر لگا رہے ہیں، میرا چچڑا پن تو رہے، لیکن جس وقت میں نبوت کا اعلان کروں تو میری زبان سے چچڑا پن ختم کر دیا۔ بیٹھے ہوئے اطلاع میری ابا فوت ہو گئی، اب ہاتھ اٹھائے، قاضی احسان مرشد آباد اے اللہ گواہ بن جا، اللہ گواہ بن جا، میں نے ابا کا احترام، اکرام، عزت اور خدمت تیرے نبی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دی۔ اللہ جنازے میں شریک تو نہیں ہو سکتا، میری قوم کو میرے ابا کے جنازے میں شریک فرما۔ کچھ مدت گزری، اطلاع ملی قاضی صاحب آپ کا بیٹا، فرمایا میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، فرمایا حادثے میں فوت ہو چکا ہے، او اولاد والوں کیا بزرگی ہوگی۔ قاضی صاحب یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ یہ بھی گواہی میری لے دے، ابا کا احترام، اکرام، عزت اور خدمت تیرے نبی کے ختم نبوت کے لیے قربان کر دی، بیٹے کی محبت، شفقت اور رحمت کی میں نے ختم نبوت کے لیے قربان کر دی۔ او مسلمانوں، آج ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ دنیا مسئلہ آ گیا ہے، آیا 18 سال سے پہلے کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کوئی اور غیر مذہب ہے،
18 سال سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، نہیں قبول کر سکتا. سنو بدبختو، جو بھی آتا ہے کرسی پر خدا بن کر بیٹھ جاتا ہے. فرعون بن کے فرعون کی جٹی پڑھ لو نا. کدھر گیا تمہارا پرویز؟ مشرف جو طالبان پر حملہ کرنے والا جامعہ افسر کے بچوں کو ٹکڑے کرا لیا، اب پڑا ہوا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں. لیکن قدرت دکھا رہا ہے جن طالبان کو تم نے، جن نظام افسر کی بچیوں کو تو آج تو خود عبرت کا سامان بنا ہوا ہے دنیا کی. جب میں بیان کرتا تھا، یوسف صدر تھا، میں نے تکلیفیں دیکھی، زنجیریں پہنی، میں نے جہل کے اندر کیا. مجھے بھی بیٹیاں کہنے لگی بس کرو. میں نے وہی جواب دیا، بیٹیوں میرے ساتھی نے ہی جواب دیا تھا کہ میں بستر پر ایڑ رکھ کر مر جاؤں. اللہ کے نبی کی خاطر میں اپنی جان کیوں قربان کروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 18 سال کی عمر میں اگر کوئی قبول کرتا ہے، سنو، پھر بھی قبول نہیں ہوگا. اگر کسی نے اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھایا ہے، اگر کسی نے کلمہ بھی پڑھا ہے، سنو سنو سنو، یہ بل آ رہا ہے، خبردار یہ بل آئے گا، ہم میدان میں ہوں گے اور ایک سے انشاءاللہ انتقام دے کر جائیں گے. 18 سال کی عمر میں جس مولوی نے کلمہ پڑھایا ہوگا اس مولوی کو 5 سال قید کی لے گا. 18 سال کے بعد 19 سال میں اگر اس نے ایمان قبول کرنا ہے تو پہلے سیشن جج کو درخواست دے گا. پھر سیشن جج اس کو تقریباً 3 مہینے یا 7 مہینے 6 مہینے کی مہلت دے گا. اس کو بتائے گا کہ یہ مذہب کیوں ہے، یہ مذہب کیوں ہے، یہ مذہب کیوں ہے. 6 مہینے تک وہ تجھے مذہب کی تلقین کرتا رہے گا، فلاں مذہب فلاں مذہب فلاں مذہب. پھر اس کے بعد تجھے عدالت کرنا. ظالموں، دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. بتاؤ، میرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 10 سال کی عمر تھی جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بدبختہ، تم شریعت کو بگاڑ رکھے ہو، شریعت کے حدود کو تم پار کر رکھے ہو. سیدنا علی کے ایمان پر تم ظالموں ڈاکہ ڈال رکھے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے، رونے کی آواز آئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ وہ اس کے گھر گئے، آ کر فرمانے گیا سننا، یہودی کا گھر ہے، ان کا بچہ ہے، تقریباً 10 سال 11 سال کی عمر ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آخری اس کا وقت ہے، فوت ہو رہا ہے. اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار رو اٹھے. آپ نے فرمایا ان سے اجازت لے لو کہ میں محمد رسول اللہ کے گھر میں آ سکتا ہوں. صلی اللہ. دیکھو دلیل دے رہا ہوں. وہ بدبختو، اور ظالموں، شاید ٹی وی پر آپ کو کسی مولوی نے یہ دلیل نہیں دی ہوگی، اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری یہ تقریر وہاں تک پہنچاؤ خدا کا واسطہ، اور ان ظالموں کو سناؤ تم کہ خبردار، سن لو تم دلیل. محمد رسول اللہ بتاتے خود، اللہ کے نبی بتاتے خود، اس کے گھر میں تشریف لے گئے، اس یہودی کے گھر میں. ان کا والد اس کے سرہانے بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں تورات کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ نے منع نہیں فرمایا. سنو، منع نہیں فرمایا. تورات بھی اس وقت حق تھی، لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے تو تورات بھی ختم، انجیل بھی ختم، زبور بھی، فقط قرآن حمید بات. تو آپ نے پوچھا حل وجدت اسمی، او تورات پڑھنے والوں، تم نے میرا نام بھی اس کے اندر دیکھا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا لا، نہیں دیکھا. حل وجدت صفتی، میری صفت بھی اس کے اندر پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہتے لا، نہیں پڑھی میں نے. کیا آپ نے میری تعریف بھی اس کے اندر پڑھی؟ کہنے لگا نہیں پڑھی. وہ جو 10 سال کا بچہ پڑا ہوا تھا رو کر کہنے لگا قلب ابی، وہ میرے پوچھنے والوں، اے محمد بات سنو، بات سنو، میرا ابا جھوٹ بول رہا تھا کہ چیز بیانی کر رہا تھا، میں نے بھی کچھ
صورت کے تورات کے پڑھے گے انا وجدت اسمک و صفتک و تعریفک، میں نے آپ کا نام بھی پڑھا ہے، صفت بھی پڑھی ہے، تعریف بھی پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ہل عرفتنی، تو مجھے جانتا بھی ہے؟ عرفت، تو جانتا تو ہے، مانتا کیوں نہیں؟ جواب میں کہنے لگا اگر مان لوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مان لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے جو ہی کلمہ پڑھا اللہ کے نبی نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، فرمانے لگے یہ بچہ ہمارا ہے، تجہیز و تکفین بھی میں خود کروں گا، جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھ سے بچے کو رکھوں گا۔ چھوٹے بچے کا ایمان میرے نبی ہے، دھوپوں کے رکھا گئے، 18 سال کی عمر میں قبول نہیں پائے۔ پھر 18 سال کے بعد جب وہ ایمان لائے گا اس وقت بھی بڑی تحقیق ہوگی۔ کس نے کہا کہ یہ مولوی نے کہا تو اس کو نہیں اندر کرو، کمینہ آدمی، خدا کا خفا نہ ہونا، حق بات حق ہے، شریعت شریعت ہے، اسلام اسلام ہے، قرآن قرآن، کسی کے باپ کا نہیں میرے رب کا۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، حق بات کا ہونا، حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو انسان نہیں، حق کہنا لوگوں دکھ سہنا یہ آسان نہیں، دیکھ کے تم رہوں چپ کیوں میں گنگا شیطان نہیں۔